بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 19۔ اس پارے میں 3 سورہ ہیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ 18ویں پارے میں ذکر ہے، لیکن ہم نے وہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، لہذا اس کا حصہ بقیہ حصہ ہم یہیں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس سورہ کو فرقان نام دینا یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرقان یعنی وہ کتاب جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتی ہے۔ اور پھر اس قرآن پر مشرکین کے اعتراضات، یہ مشرک اس قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ گروہ مشرکین کا ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کتاب میں پچھلے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تخلیق ہے، یا ان کے ساتھ کچھ چند اور افراد نے ان کی مدد کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ان پر قرآن پر اعتراض تھا، اس کے بعد رسول اکرم پر ان کا اعتراض ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، اور ان پر کوئی فرشتہ بھی نازل نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں ان کا یہ اعتراض خدا نے یوں ذکر کیا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یعنی جو اس کی بات نہ مانے وہ فرشتہ جو ہے تنبیہ کیا کرے۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنہ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ کہتے ہیں یہ اہل ایمان سے، تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ یعنی یہ ایک اپنے ان کی ذہن فکری ہے کہ ان کے ذہن میں جو رسول بنا ہوا ہے، رسول کا کانسیپٹ، وہ ایک مال و دولت، صاحب ثروت، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، باغ ہوں، اور جو ان سے کھائے اور حکومت کرے۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتُصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے فرشتے آئیں گے ان پر، یعنی یہ مشرکین فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن کب دیکھیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ ارشاد ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن کب دیکھیں گے؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام اور ممنوع ہے۔ اور پھر ارشاد ہے کہ اے رسول، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی وہ شخص ہے جس سے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں ان کاد لیضلنا
عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا ہوتا۔ جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے پر کون ہے اور گمراہ راستے پر کون ہے۔ اور اب یہ اس آیت میں خداوند عالم اپنے حبیب کو رسول اکرم کو تسلی دے رہا ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اے رسول، آپ یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اے رسول اگر آپ ان کو جتنی تبلیغ کریں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ جو رسول کا استہزاء کرتے ہیں، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن خدا سے شکایت جو رسول کریں گے وہ ذکر ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں پر صرف غیر مسلم نہیں ہیں جو رسول کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہاں پر ہر وہ شخص جس کے نام پر مسلم ہے، نام مسلم لکھا جاتا ہے، ہر وہ شخص مراد ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور رسول کی یہ شکایت یقیناً بہت سخت ہوگی۔ اب اس میں جو چند افراد آ رہے ہیں وہ ان کا ذکر کرتے چلتا ہوں۔ پہلے تو وہ افراد ہیں جو قرآن کو نہ سنتے ہیں اور نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ یعنی ظاہر کفار ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی اسی شکایت کی زد میں آئیں گے۔ تیسرے وہ افراد جو اپنی زندگی کے معاملات میں جب ان کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو اس میں یہ قرآن کو حاکم نہیں بناتے بلکہ از خود فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی اسی شکایت کی زد میں آئیں گے۔ دوسرے یہ کہ یہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے، جیسے ارشاد ہے نا فلا یتدبرون القرآن، مطلب یہ پڑھ رہے ہیں لیکن تدبر نہیں کر رہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب یہ اہل ایمان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد تدبر نہیں کرتے، ان سے یہ ذکر ہے۔ اب یہاں پر ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے ہم یہاں پر رکیں اور فیصلہ کریں کہ ہم اور خود سوچیں کہ ہم قرآن کو کس انداز میں چھوڑ چکے ہیں۔ کیا ہمارا رہنما قرآن ہے یا دیگر کتب یا دیگر خطباء حضرات؟ لہذا خود سے پوچھیے، خود سے سوال کیجیے۔ اس کے بعد یہ ایک مشرکین کا اعتراض کہ یہ قرآن ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہوا، جیسے توریت، انجیل یہ ایک بار نازل ہو گئی تھی، لیکن قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے اور ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا۔ خدا نے جہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ اے رسول ہم نے اس قرآن کو تدریجاً اس لیے نازل کیا لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یعنی اے رسول آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، یعنی تدریجاً وقفے وقفے سے، اور اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہوتی رہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک مثال ذکر ہے کہ جب بارش ایک دفعہ برس جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی ایک دفعہ میں شدید بارش ہو جائے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا وہ بارش جو آہستہ آہستہ یعنی چند دنوں بعد، 5 دنوں بعد، 10 دنوں بعد،
ایک ماہ بعد آتی رہے، نازل ہوتی رہے، وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہ بارش جو وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہے، برستی رہے، وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کی چند صفات کو خداوند متعال نے بہت احسن انداز میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام، قالوا سلاما، سلام کہتے ہیں، یعنی بحثوں میں نہیں پڑتے جاہلوں سے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے بعد قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اور جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے عباد الرحمن، اور بری محافل سے اجتناب کرتے ہیں جہاں پر گانا، موسیقی اور اللہ کی کتاب، جب اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے آخر میں ان عباد الرحمن کی ایک دعا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی بنا دے، ہمیں معاشرے میں ہدایت کرنے والا بنا دے۔ لہذا یہاں پر خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عباد الرحمن کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا مطلب ہے کہ یہ شعر کی جمع شعراء، شاعروں کی جمع شعراء ہے، اور یہاں پر آخر میں اس سورہ کے آخر میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے شعراء کا معنی واضح ہو رہا ہے۔ اس سورہ میں تفصیلاً چند انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیلی ذکر کیا گیا جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم پہلے ذکر کر چکے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم ذکر کر چکے۔ حضرت ہود علیہ السلام، یہ قوم عاد کے نبی تھے، اور قوم عاد کی یہ ایک نمایاں قوم تھی کہ جن میں جسمانی قوت اور طویل عمر ہوتی تھی، اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی یہ ایک نمایاں خصوصیات رکھتے تھے، اور انہوں نے بغیر ضروریات کے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے رکھے تھے۔ لہذا ان پر بھی انہوں نے ایمان کی دعوت کو ٹھکرایا، اور ان پر خداوند متعال کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح کا قصہ ہے، اور ان کی کشتی کا یہاں پر ذکر ہے، یہ بھی ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوم کا کہ وہ کس بیماری میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ ہم ذکر کرتے چلے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم کے پاس بے بہا نعمتیں تھیں، گھنے جنگلات، ثمر بار باغات، میٹھی پانی کے چشمے، بہت ساری نعمات، لیکن ان کے اندر جو ان کی نافرمانی تھی کہ یہ حقوق العباد کا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا ان پر بھی بادلوں سے آگ برسی، زمین پر زلزلہ آیا، اور یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس کے بعد سورہ نمل ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پارے کے آغاز میں ذکر کریں گے، جو کہ اس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، 19 پارے میں، اور اگلا حصہ 20ویں پارے میں انشاءاللہ ہم اس کو وہیں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔